اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا اور اسی دین کو اپنا پسندیدہ دین قرار فرمایا، اسلام، جس کی سربلندی کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بزرگان دین کی صورت میں ایسے ایسے نایاب گوہر عطا فرمائے جنہوں نے ہر زمانے میں خلق خدا عز و جل کو نہ صرف نور ایمان سے روشناس کرایا بلکہ انہوں نے دین حق کی سرفرازی کی خاطر اپنی تمام حیات وقف فرما دی۔ کرم ہوا ہم پر خاص اللہ عز و جل کا کہ اس فتنوں سے بھرے دور میں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ جیسی شخصیت عطا فرمائی، جو ہمیں کلام حق سے، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اقوال صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اور اولیاء عظام کی باتوں سے قلب کو حرارت ایمانی سے بھرپور فرماتے ہیں۔ تو غروب آفتاب کے بعد اب نکل سکتا ہے، مزدلفہ میں رات اس نے گزارنی ہے، اور یہ 10ویں رات حجاج کے لیے علماء کرام کے نزدیک شب قدر سے بھی افضل ہے۔ یہ پورا اس طرح کھینچ لیں اور یہاں اس کی گرفت کر لیں اور یہ اوپر کی طرف سے اس کو سیٹ کریں، نیچے کی طرف سے نہیں، پیٹ کی طرف سے، اور یہ لٹھے کا ہو، تولیے کا بہت گٹھا ہو جائے گا، لٹھے کا ہوگا تو آسان ہوگا، لیکن لٹھا وہ ہو کہ جو موٹا ہو، اگر پتلا ہوا پسینے سے یا پانی سے یا ویسے ہی رانے وغیرہ چمکیں گی، تو اگر نماز میں قدر مانے ستر چمکتا رہا تو بھی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اس طرح کا کپڑا کہ جس سے ستر چمکے، یہ دوسروں کے سامنے پہننا بھی گناہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔